بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، بلکہ تم کیا کہو، انظرنا، قول انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے، انظرنا کا لفظ کہیں، اور واسمعوا، اور سنتے رہو یہ کہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں کہ آپ ہمارا خیال رکھیں، ہماری طرف دیکھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائیں اس پر عمل کریں، اس کو سنیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ رائنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بددعا کے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کہے ہیں۔ اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں ہوتی تھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ الفاظ، اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہ الفاظ کہنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ لفظ نہ استعمال کرو، راعینا کا لفظ نہ استعمال کرو، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ سمجھ آ رہی؟ بعض دفعہ کچھ صدقہ خیرات ایسے طریقے سے کیا جاتا ہے کہ علاقے میں بدعتیں بہت چل رہی ہیں، اب وہ بدعتوں کی وجہ سے وہ اور زیادہ آگے چلے جائیں گے، تو اس لیے ایسا چاہیے کہ ایسے اگر مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ لوگ بدعت میں مبتلا نہ ہوں۔ جائز تو کیا ہوگا، تو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطہ میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اسی کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کر دی گئیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منہدم کر کے از سر نو بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کی فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے احکام کو اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع سے تدبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہاء کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے اس کے ساتھ حتیم ہے، حتیم بیت اللہ کے کمرے سے ہٹ کے گول یوں دیوار لگی ہوئی گول، اس کے اندر جس کو موقع ملے نفل پڑھنے کا تو گویا وہ بھی بیت اللہ کے اندر نفل پڑھ کے آیا۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی، اسی کے مطابق تھا۔ پھر قریش نے جب اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو مال حلال ان کے پاس تھوڑا تھے تو کافر قریش تھے، لیکن مال حلال اتنا تھا کہ جو کمرہ بنا ہوا ہے یہ بن سکے، اور حرام نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو بنا ہوا بیت اللہ اس کو بنا دیا، وہ جگہ خالی چھوڑ دی۔ اس کے بعد ایک آدھا دفعہ دوبارہ بھی تعمیر ہوا ہے اس کے مطابق، لیکن وہ پھر دوسرے مخالف آتے تھے، وہ بنا پھر توڑ دیتے تھے۔ یہاں تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بنایا تھا، اور پھر بعد میں توڑ دیا گیا، حجاج بن یوسف وغیرہ نے توڑا۔ تو پھر جب ہارون رشید تھے غالباً مرحوم، انہوں نے جب بنانے کا ارادہ کیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے اسی کے مطابق بنانا چاہتا ہوں، تو امام مالک رحمہ اللہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے منع فرما دیا کہ ایسا ہوگا کہ آپ کے بعد آپ کے مخالف آئیں گے، وہ توڑ دیں گے، بہرحال اس طرح ہوتا رہے گا اور یہ کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد سب یہی ہے جو ابھی بنا ہوا ہے۔
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا جو کافر لوگ اہل بیت اہل کتاب میں سے ان کا دل نہیں چاہتا اور نہ مشرکین کا کیا کہ ان پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے، ینزل علیکم تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے، یہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ کیونکہ منافق تھے، وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، اس لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ خاص کر رہتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، تو یہ ہر کسی کو اللہ وہ نہیں ملتی جس کے اندر چاہت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتے۔ تو اس عہد سے ایک تو یہ تھا کہ یہودی جو ہے وہ دو دعوے کرتے تھے۔ پہلا ان کا یہ تھا کہ یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، دوسرا ان کا کہ خیر خواہ ہونا۔ تو اول دعویٰ کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، نرے دعوے سے کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے بھی ہے فضول سی بات، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک آیا، اس نے سب کو منسوخ کر دیا، چھوڑنا ضروری ہے۔ تورات انجیل زبور سب کو چھوڑنا ضروری ہے کیونکہ قرآن آ گیا۔ افضل کو غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں ہے، لہذا بوجہ ظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے کہ اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف دوسرے دعوے خیر خواہی ہی پر کلام کیا گیا، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور مؤکد کرنے کے لیے کیا گیا۔ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل کتاب میں وہ بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو منسوخ ہم کرتے ہیں، ما ننسخ من آیات، جو آیتیں ہم منسوخ کرتے ہیں یا جو بھلا دیتے ہیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں، بھیجتے ہیں اپنی طرف سے خیر اس سے بہتر۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، جو آیتیں بھی منسوخ کی جاتی ہیں یا جو آیتیں بھلا دی جاتی ہیں، ایسے نقصان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے بدلے میں ہم اچھی اور آیتیں بھیجتے ہیں جو احکام کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، جس میں اللہ پاک جو حکم دینا چاہتے ہیں اور آ جاتا ہے۔ علم تعلم، آپ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، آپ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین اسی کا ہے، آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور فرمایا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ منسوخ کرنا، بھلا دینا، احکام کا تبدیل کر دینا، یہ کیا آپ کو اس میں یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور زمین و آسمان کے نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف۔ لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات اور حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس دنیا میں تو حسن اللہ کے حسن نہیں ہو سکتی۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق بھی حکم بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دو روز اس سے دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے، دوسرے دن دوسری بار۔ یہ تو حکیم اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا
حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے، 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا، پھر لیکن یہ مریض کی طبیعت کی بے وجہ کا ایک بار بھی ڈالنا ہے، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کو سب معلوم ہے، اس لیے اپنی کتاب میں تبدیلی کا پہلے سے ارادہ فرماتے ہیں، جو تبدیلی کرنی ہے یا پہلی آیتیں بھلا کے دوسری آیتیں دینی اتارنی ہے، تو یہی فرمایا آخری صورت بہتر ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت شریعت میں ایسا ہوتا رہا۔ جی ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو ومن يتبدل الكفر بالایمان، جو کوئی کفر لے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا۔ یعنی بعض یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناداً عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی، اسی طرح آپ پر قرآن پاک مجموعی طور پر نازل نہیں ہوا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ ہاں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے جو بھیجا ایسے سوال کرو جو پہلے موسیٰ علیہ السلام جو ہے، تو اس درخواست کو بھیجا اس لیے فرمایا کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، بندے کو اس میں تعیین طریقہ کا کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ بات اس طرح ہو یا اس طرح ہو، اس کا کام تو بس یہ ہونا چاہیے، زبان تازہ کردن بقرار تو نینگختن علت اذکار تو۔ شیخ الہند رحمہ اللہ میں یہ خطاب مسلمان سے قرار دیا، اس کا ایک حاصل مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوال نہ کیا کرو۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا دل اہل کتاب کا دل چاہتا ہے، بہت سے اہل کتاب کا دل چاہتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ تم کو پھیر کر مسلمان ہو، پیچھے کافر بنا، مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کافر بنا دے۔ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں، اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کے بعد کفر کی طرف لے آئیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، حسد من عند انفسهم من بعد اس بات کے کہ جب ان کو حق ظاہر ہو چکا، یعنی حق بات بھی ظاہر ہو گئی، اس کے باوجود وہ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ سو تم درگزر کرو اور خیال میں وصفحو اور خیال میں نہ لاؤ، یعنی ان کو چھوڑ دو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یا اللہ جب تک اپنا حکم دے دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور واقعین الصلاۃ، نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم بھیجو گے اپنے لیے بہتری، جو بھلائی بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، یعنی وہاں مل جائے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔